یہ پاک عظیم بابرکت باعظمت کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے اس ہفتہ وار محفل کا آغاز کر دیا گیا۔ جتنی بھی ہمارے اکابرین نے بزرگوں نے یہ محافل اور مل کر بیٹھنا، جتنے بھی مجالس ان تمام کا مقصد مخلوق خدا کی رہنمائی کرنا، انہیں راہ راست پر رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کی دعوت دیتے رہنا، خود اسوہ حسنہ پر چلنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا، ان محافل کا یہی کام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں حکم بھی یہی دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دوسری امتوں پر چنا ہے اور اس امت کے اولیاء علماء ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کام سابقہ امتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے، وہ انبیاء کی ڈیوٹی ان علماء اور اولیاء حق کو نصیب فرمائی، علماء حق اور اولیاء نظام کو نصیب فرمائی، ان کو تفویض ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، لہذا یہ فریضہ علماء حق ادا کر رہے ہیں اور یہ کام جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا، ان میں حکم یہ ہوا کہ ان اللہ والوں کی شان یہ ہے، میرے ان بندوں کی شان یہ ہے، سرکار کی امت کی شان یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک فرض کیا گیا، ہم پہ لازم کر دیا گیا کہ ہم نیکی کا حکم دیں، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے روکیں۔ پھر دوسری جگہ یہ ارشاد ہوا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی بڑائی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو،
دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، اپنے الفاظ میں کہیں تو یہ کہیں گے کہ اچھا بننے میں دوسرے کی مدد کرو، اچھا بنانے میں دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ ایک عمدہ معاشرت کی تخلیق کے لیے قرآن فارمولہ ہے. عمدہ معاشرت کی تخلیق کے لیے یہ قرآنی فارمولہ ہے. اگر چاہو کہ تمہارا معاشرہ اچھا بنے، تمہیں سوجھ بوجھ آ جائے، تو پھر کیا کرنا؟ کہ اس کام کو چھوڑنا نہ، ایک دوسرے کی مدد پہ لگے رہنا، ایک دوسرے کو سمجھاتے اور سمجھاتے رہنا، چلاتے رہنا، روکتے رہنا، نیکی پر چلانے کی کوشش کرنا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا. یعنی یہاں جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، یعنی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، پرہیزگاری میں اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو، اور برائی اور بے حیائی کے کاموں میں، برے کاموں میں، ناپسندیدہ کاموں میں، جو تمہارے معاشرے میں، تمہارے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے کام ہیں، ان سے خود بھی بچو، بلکہ بچو نہیں، خود کو بچنے کی کوشش کرو، لیکن دوسرے کو جھونکنے کی کوشش کرو، یہ بھی نہیں کرنا. برائیوں کام خود کرنا تو کجا ہے. قرآن نے ہم پہ ایک ریسٹرکشن لگا دی، اس میں معاونت بھی نہیں کرنی. اس میں تو خود سوچیں وہ معاشرہ کیسا معاشرہ بنتا چلا جائے گا کہ جس میں نیکی ہی نیکی کا درس ملے اور برائی کو روکنے کا درس ملے، برائی سے بچنے کا درس ملے، برائی کو معاونت نہ کرنے کا درس ملے، بھلے کا درس ملے، برے سے بچنے کا درس ملے. کسی ایک خاص طبقے تک نہیں، اس امت کا ہر فرد یہ کام کرے. تو کیا خیال ہے کہ جب یہ ایسا کام شروع ہو جائے تو کیا ہمارا معاشرہ بدلے گا کہ نہیں؟ اس لیے ان محافل کا مطلب بھی یہ تھا. بزرگوں نے یہ جو ہمیں اکٹھا کر کے بیٹھنے کا، آقا علیہ السلام کی یہی سنت، آقا علیہ السلام کی یہی سنت طیبہ ہے. کیا آپ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے رہتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ پھر صحابہ میں بھی دو قسم. اچھا آج ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤ. علماء نے ایک اور اس میں سے نقطہ نکالا ہے اور سمجھنے والی بات. ذکر کرنا اپنی جگہ پر، ہر چیز کا ایک اپنا اپنا مقام ہے نا.
ذکر سے خالی بھی نہیں رہنا، فکر سے خالی بھی نہیں رہنا۔ اس کی مثال ہم یوں دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور جب تشریف لائے نا تو دیکھا کہ 2 حلقے بنے ہوئے۔ کیا ہے؟ سمجھنے والی بات کیا تھا؟ 2 حلقے بنے ہوئے ہیں، اور ان 2 حلقوں میں یہ ہے کہ ایک حلقہ وہ ہے جو دینی مسائل، دینی امور سیکھنے میں اور سکھانے میں مشغول ہے۔ ہم جب مدارس میں جاتے ہیں، جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تو تقریباً ہر مدرسے میں یہ قانون ہے کہ طلباء جو ہیں وہ رات کو، شام کو ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تکرار کرنا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو صبح سبق پڑھا ہے اس پر آپس میں وہ ایک دوسرے کو کتابوں میں سنتے سناتے، مسائل بتاتے، عبارات پڑھتے ہوئے، تاکہ وہ یہ بھی بزرگوں کا ایک دیا ہوا طریقہ ہے۔ اسی طرح اب اس طریقے کو اس طرف لنک کریں تو یہ طرح کا پڑھانے والے سرکار ہیں، پڑھنے والے صحابہ ہیں، کہ جو سیکھتے ہیں تو اس کی آپس میں تکرار بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی ایک عظیم پہلی یونیورسٹی ہے جس کے یہ طلباء ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ 2 حلقے بنے ہوئے ہیں۔ 2 ایک حلقہ تو وہ ہے جو دینی مسائل پر گفت و شنید کر رہا ہے، سنن میں بحث و تکرار ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ کام جاری ہے۔ اور دوسرے صحابہ وہ ہیں، دوسرا حلقہ وہ ہے جو ذکر اذکار میں مشغول ہے، جو ذکر کرنے والوں میں مشغول ہے۔ اچھا، اس لیے ہم آگے میں اس کو سمجھا بھی تھوڑی بھی یاد کرتے ہیں، اچانک موضوع بنا تو اچھا بنا گیا۔ دوسرا حلقہ جو ہے وہ ذکر اذکار میں مشغول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مجمع میں بیٹھے، اس حلقے میں بیٹھے جو دینی مسائل پڑھ رہا ہے، دینی مسائل سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ ذکر اذکار سے بھی افضل دینی امور کو سیکھنا، اس سے یہ افضل ہے۔ اب اس کی صورتیں ہو جائیں گی 2-3۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مثال
ایک شخص کچھ ایسے دینی مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کیا ہے؟ واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، بلکہ فرض ہے. جیسے طہارت کے مسائل سیکھنا، نماز کے واجبات، فرائض، سنت یہ سیکھنا، زکوٰۃ کے متعلق سیکھنا، نماز کے اوقات کے متعلق سیکھنا، کہاں سے کیسا ہوگا کہاں نہیں ہوگا یہ سیکھنا، ایسے وضو کے مسائل سیکھنا، یہ سب پر فرض ہے. اور مرد ہو یا اور جو جان بوجھ کے نہ سیکھے. ہم اسی لیے اکثر یہ کئی دینی مسائل ساتھ تھوڑے تھوڑے بیان کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ یہ کام چلتا رہے، ساتھ ساتھ آپ کو وہ فریضہ بھی ادا ہوتا رہے. اب ایک شخص ہے نمازیں پڑھنا، مثال نماز بھی ذکر ہے یا قرآن بھی ذکر ہے، ایسے سمجھے. اگر اس شخص کو وضو کا ہی پتہ نہ ہو، قرآن تو کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو اس وقت ایسے چھونا بھی نہیں جب تک تم پاک نہ ہو، یعنی باوضو نہ ہو. تو اگر وہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے تو بجائے ثواب کے قرآن کو چھوئے تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ پہلے اس کو پڑھنے کے آداب تو سیکھو. نماز شروع کر دے بے وضو شروع کر دے، یا قبلے کی سمت کی تعین کا پتہ نہ ہو، یا نماز کے اوقات کا پتہ نہ ہو کہ بھئی جو مکروہ اوقات ہیں یا بالکل ممنوع اوقات ہیں ان میں نمازیں پڑھتا جائے. اب بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے دینی مسائل کا سیکھنا یہ اس ذکر سے بھی افضل ہے. اور یہی وجہ ہے ان حلقوں کی، کیونکہ علماء کرام کا سمجھانے کا انداز اور ہے اور صوفیاء کا اور ہے. ذرا علماء کرام کا انداز قدر دقیق ہوتا ہے اور صوفیاء کرام جب سمجھاتے ہیں تو لطفوں میں بات سمجھا دیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ایسی محفلوں میں آنے جانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آئیے اب جب